بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک 5 جانوروں کی دعا فوری قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنے کتے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ فوری اس آدمی کو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کریم کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا ہے جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو اس شخص کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔
یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا اور نہ ہی خود کچھ کھا پی سکے، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی عطا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں صبح کے لیے دانہ بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیالوں میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دیکھ دیا ہے تو کتے کی بد دعا سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کو بھی بخش دیا ہے۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ عذاب کہف کا کتا جو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چیونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چیونٹیوں کی اہمیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ النمل ساری چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم نیچے آ کر ساری کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ چیونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی بات ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چیونٹی کو پاؤں تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چیونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔